بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ نے اپنے بیٹوں کو اپنی جو ذہنی اور جذباتی حالت بتائی تھی وہ بہت ہی کم بتائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت سلطان ملک شاہ اعصابی تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مسائل تو الگ تھے، صرف نظام الملک کے غم نے ہی اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ عیش و عشرت کا دل دادا نہیں تھا، بنی نوع انسان کی محبت دل میں رکھنے والا سادہ طبیعت انسان تھا۔ اس کی عمر بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی، جس سے جسم میں قوت مدافعت کم ہو گئی تھی۔ غم اور مسائل نے اس کے اعصاب پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا جو اس کے اعصاب برداشت نہ کر سکے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تنہائی میں اسے روتے بھی دیکھا گیا تھا۔ اس کی چال ڈھال میں پہلے والی شان و شوکت نہیں رہی تھی۔ اس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی تھی۔ شب بیداریوں کا اثر الگ تھا۔ جس طرح الموت کی خبریں اور اطلاعات سلطان ملک شاہ کے جاسوس مرو پہنچا رہے تھے، اسی طرح حسن بن صباح کے جاسوس مرو کی خبریں حسن بن صباح تک لے جا رہے تھے۔ دونوں اطراف میں فرق یہ تھا کہ سلطان ملک شاہ کو جب الموت کے بارے میں راز کی کوئی بات معلوم ہوتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا، لیکن جب حسن بن صباح کا کوئی جاسوس مرو سے جا کر یہ بتاتا کہ مرو میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے اور اس لشکر کو جنگی تربیت دی جا رہی ہے اور اس لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو حسن بن صباح کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے کے بجائے اس کے ہونٹوں پر لطیف سا تبسم آ جاتا تھا۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ملک شاہ پہلے والا تندرست اور توانا اور چاق و چوبند سلطان نہیں رہا۔ جاسوسوں نے حسن بن صباح کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ سلطان ملک شاہ کی چال ڈھال اور بولنے کے انداز میں بھی نقاہت آ گئی ہے۔ ایک روز مزمل افندی گھڑ دوڑ کے میدان میں باہر تماشائیوں میں کھڑا سواروں کی ٹریننگ دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی جوان سال آدمی ملتا تو وہ اسے سب سے پہلے یہ بات کہتا تھا کہ وہ لشکر میں کیوں شامل نہیں ہوا۔ اس روز وہ گھڑ سواروں کی ٹریننگ اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھ رہا تھا جتنی توجہ سے وہ تماشائیوں کو دیکھتا پھرتا تھا۔ وہ 3-4 نوجوانوں سے کہہ چکا تھا کہ وہ تماشا دیکھنے کے بجائے لشکر میں شامل ہو جائیں تو انہیں شہسوار بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کوشش میں تھا کہ لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور زیادہ نوجوان لشکر میں بھرتی ہوں۔ وہ تماشائیوں میں گھوم پھر رہا تھا کہ اسے اپنی عمر کا یعنی جوان سال ایک آدمی نظر آیا۔ یہ چہرہ اسے کچھ مانوس معلوم ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے میں نے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس شہر کی آبادی بھی کچھ کم نہیں، چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں یہ شخص سامنے آ گیا ہوگا، لیکن مزمل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہیں اور دیکھا تھا اور کسی خاص موقع پر اور کسی خاص صورت میں دیکھا تھا۔ اس نے اس آدمی کے چہرے کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ مزمل کو دراصل اس آدمی کی دائیں آنکھ کے ذرا نیچے گال کی ہڈی پر ایک تل نظر آ رہا تھا جو مٹر کے دانے جتنا تھا، اور یہ کالا تل ابھرا ہوا تھا۔ اس آدمی نے مزمل کی طرف دیکھا تو اس شخص کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور وہ وہاں سے کھسکنے لگا۔ اس سے مزمل کو کچھ شک ہوا۔ ذرا رکنا بھائی، مزمل نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی یوں چلتا گیا جیسے اس نے مزمل کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مزمل تیز تیز چلتا اس کے پاس جا پہنچا۔ ہم اس سے پہلے کہاں ملے تھے؟ مزمل نے پوچھا، اور اس کا چہرہ اور زیادہ غور سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو میں نے یہاں اس شہر میں نہیں دیکھا، ہم کہیں اور ملے تھے۔ ضرور ملے ہوں گے بھائی، اس آدمی نے کہا۔ میں تمہارے اخلاق کی تعریف کروں گا کہ تم نے مجھے یاد رکھا اور اتنی محبت سے مجھے بلایا۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ ہم کہیں ملے بھی تھے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کسی قافلے میں ہم سفر رہے ہوں یا کسی سرائے میں تم نے مجھے دیکھا ہو۔ میں تجارت پیشہ آدمی ہوں، شہر شہر قصبہ قصبہ گھومتا رہتا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں۔ مجھے تمہارا یہ موٹا تل یاد ہے، مزمل نے کہا۔ اس آدمی نے زوردار قہقہہ لگایا اور مزمل کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر زور سے دبایا۔ اس تل کی وجہ سے ہی مجھے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس آدمی نے بڑے ہی شگفتہ لہجے میں کہا اور پوچھا، کیا تم یہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں بھائی، مزمل افندی نے جواب دیا، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا دوست، اس آدمی نے مزمل سے ہاتھ ملایا اور کہا، میں تمہاری محبت کو یاد رکھوں گا۔ وہ آدمی چلا گیا اور مزمل کھڑا سوچتا رہا۔ اسے اتنا ہی یاد آ رہا تھا
کہ یہ شخص اسے کہیں خاص صورتحال اور کسی خاص جگہ ملا تھا اور اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ مزمل سلطان ملک شاہ کے بیٹوں سے ملتا ملاتا ہی رہتا تھا۔ ان میں بڑا بیٹا برقیارق، چونکہ عمر میں ذرا بڑا تھا اس لیے فہم و فراست رکھتا تھا، اس لیے بات بھی کر لیتا تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ مزمل افندی زیادہ تر اسی کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا۔ دوستی کے علاوہ ان کا ایک تعلق یہ بھی تھا کہ یہ دونوں ایک جانباز گروہ تیار کر رہے تھے۔ ایک صبح مزمل برقیارق کے یہاں گیا۔ دونوں اکٹھے وہاں جایا کرتے تھے جہاں فوجیوں کو تیغ زنی، تیر اندازی اور برچھی بازی سکھائی جاتی تھی۔ مزمل نے اس روز برقیارق کو پریشان سا دیکھا۔ مزمل نے اس سے پوچھا کہ آج کوئی خاص بات ہو گئی ہے کہ وہ اتنا پریشان نظر آ رہا ہے؟ ہاں بھائی، برقیارق نے بتایا، سلطان تو صاحب فراش ہی ہو گئے ہیں۔ کوئی خاص تکلیف ہو گئی ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ کسی خاص مرض کا نام نہیں لیا جا سکتا، برقیارق نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ سر میں گرانی ہے اور کسی وقت سارے جسم میں ایسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے جو ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ کمزوری اتنی محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کی ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں رہیں۔ طبیب نے دیکھا ہوگا، طبیب تو 3-4 دنوں سے باقاعدہ آ رہا ہے، برقیارق نے جواب دیا۔ طبیب نے کہا ہے کہ سلطان کو ذہنی سکون کی شدید ضرورت ہے۔ وہ مسکن اور مقوی دوائیاں دے رہا ہے لیکن کوئی افاقہ نظر نہیں آتا، بلکہ حالت کبھی تو اور زیادہ ہی بگڑ جاتی ہے۔ انہیں نظام الملک کا غم لے بیٹھا ہے، مزمل نے کہا۔ پھر ان کے ذہن اور دل پر یہ بوجھ آ پڑا ہے کہ وہ باطنیوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں یقین دلائیں کہ ہم باطنیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ مجھے سلطان کے پاس لے چلو؟ مجھے امید ہے کہ میں انہیں اٹھا لوں گا، میرے ساتھ ان کا اچھا خاصا پیار ہے۔ نہیں مزمل بھائی، برقیارق نے کہا، طبیب نے سختی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ باہر کا کوئی آدمی سلطان کے پاس نہ آئے جب تک سلطان خود کسی کو نہ بلائیں، گھر کا بھی کوئی فرد ان کے پاس نہ جائے۔ اس کے بعد مزمل اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا اب یہی عزم تھا کہ جانبازوں کا ایک گروہ تیار کرنا ہے اور انہیں اسی طرح بنانا ہے جس طرح سلطان کا ایک ایلچی الموت جا کر حسن بن صباح کے فدائیوں کو دیکھ آیا تھا۔ مزمل چاہتا تھا کہ خواہ 20 ہی جانباز تیار ہو جائیں لیکن وہ اس طرح تیار ہوں کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ وہ اپنے پیٹ میں تلوار اتار لے تو وہ بلا حیل و حجت اپنے پیٹ میں تلوار اتار لے۔ مزمل کا یہ عزم تو تھا لیکن اسے ایسا کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا کہ اس طرح کے جانباز کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اسے 10-12 نوجوان مل گئے تھے جنہیں ایک سالار ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دے رہا تھا۔ اس کے بعد انہیں حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح جانبازی کے لیے تیار کرنا تھا۔ مزمل زیادہ تر وقت ان کے ساتھ صرف کرتا تھا اور ان کے دلوں میں وہ باطنیوں کی نفرت کی آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک روز برقیارق اپنے گھر سے نکلا تو اسے باہر والے دروازے پر ایک درویش صورت آدمی کھڑا نظر آیا۔ دربان اس آدمی کو اندر جانے سے روک رہے تھے۔ اس درویش نے برقیارق کو دیکھا تو اسے دور ہی سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور برقیارق اس تک جا پہنچا۔ دربان نے اسے بتایا کہ یہ درویش اندر جانے اور سلطان کو دیکھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ درویش کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس نے سر پر سفید پگڑی لپیٹ رکھی تھی اور اس پر ایک چوڑا سبز رنگ کا کپڑا ڈال رکھا تھا جو اس کے کندھوں تک آیا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چغہ پہن رکھا تھا جو اس کے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ اس نے گلے میں موٹے موتیوں کی ایک مالا ڈال رکھی تھی۔ اس کی داڑھی خشخشی تھی اور اس داڑھی اور چہرے سے وہ 40 سال کے لگ بھگ عمر کا لگتا تھا۔ بہرحال وہ ہر پہلو سے درویش معلوم ہوتا تھا۔ آپ سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ برقیارق نے پوچھا اور اسے بتایا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ سلطان بیمار پڑے ہیں اور طبیب نے ان کی ملاقاتیں بند کر دی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ مایوس واپس نہیں جایا کرتا۔ میں نے آپ کو مجبوری بتا دی ہے ورنہ سلطان فوراً آپ کو ملاقات کے لیے بلا لیتے۔ میں جانتا ہوں، درویش نے کہا، میں یہی سن کر آیا ہوں کہ سلطان بیمار پڑے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ سلطان کو کیا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سلطان کو طبیب نے ایسی دوائیاں دی ہیں جن کے زیر اثر سلطان سوئے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ طبیب کا علاج روک دیا جائے، وہ علاج جاری رکھا جائے۔ میں روحانی عامل ہوں، مجھے شک ہے
کہ سلطان پر کوئی سفلی عمل کیا گیا ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ سفلی عمل باطنیوں نے کروایا ہے۔ مجھے صرف ایک بار سلطان سے ملنے دیں، میں صرف انہیں دیکھوں گا، میں سلطان سے پوچھ کر آپ کو کچھ بتا سکوں گا۔ برقیارک نے کہا، اس وقت تو وہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں بے آرام نہیں کرنا۔ درویش نے کہا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو مجھ پر اتنی جلدی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ اپنے متعلق یہ بتا دوں کہ میں آگے جا رہا ہوں، یہاں کچھ دنوں کے لیے رکا ہوا ہوں اور سرائے میں ٹھہرا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو سرائے میں آ جائیں اور میری کچھ باتیں سنیں، اور کچھ باتیں میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ مجھ پر اعتماد کر لیں۔ مجھے کوئی لالچ نہیں، آپ میرے پاس آئیں۔ میں ابھی نہ چلوں؟ برقیارک نے پوچھا۔ یہ تو اور زیادہ اچھا رہے گا، درویش نے کہا۔ آئیے۔ راستے میں درویش باتیں کرتا گیا۔ برقیارک کو بولنے کا موقع نہ ملا، لیکن درویش کی باتوں سے وہ متاثر ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ سرائے میں جا پہنچے۔ درویش برقیارک کو بالائی منزل پر لے گیا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان لڑکی نے اس کا استقبال کیا۔ یہ سلطان مکرم کے بڑے فرزند ہیں، درویش نے لڑکی سے کہا۔ سلطان سوئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی اور یہ میرے ساتھ ہی آ گئے۔ خوش آمدید، لڑکی نے ذرا جھجک کر کہا۔ سلطان کی بیماری نے ہمارے دلوں پر بہت برا اثر کیا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ اگر یہ ممکن ہو تو میں اپنی زندگی سلطان کو دے دوں۔ سلطان ملک شاہی ہیں جو اسلام کے ایک بڑے ہی مضبوط ستون ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ میری چھوٹی بہن روزینہ ہے، درویش نے کہا۔ فرزند سلطان، یہ میرے کندھوں پر بہت بڑی اور بڑی ہی نازک ذمہ داری ہے۔ میں اس ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہوں، لیکن کوئی موزوں آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی ٹھیک ملتا بھی ہے تو اس کا خاندانی پس منظر ٹھیک نہیں ہوتا، نظریات اور عقیدوں کا فرق بھی ہوتا ہے۔ میں اس بہن کو پھینکنا یا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ برقیارک سلطان زیادہ تھا، حکمران خاندان کا چشم و چراغ تھا اور جوان بھی تھا۔ وہ تھا تو پکا مسلمان، لیکن اپنی باپ کی طرح مومن نہ تھا۔ وہ عیش پرست اور مے نوش تو نہ تھا، لیکن اتنی نوجوان اور حسین لڑکی کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ برقیارک کی نظروں سے بڑھ کر ایک لڑکی گزری تھی۔ بعض کو تو وہ کچھ دیر بعد بھول جاتا تھا، کچھ اسے ایک دو دن یاد رہتی تھیں، اور کبھی کوئی لڑکی اسے اپنے حسن و جوانی کی وجہ سے کئی کئی دن یاد رہتی تھی۔ وہ شہزادوں کی طرح لڑکیوں میں دلچسپی رکھنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس پر اپنے باپ کا کم از کم یہ اثر ضرور تھا کہ وہ لڑکیوں کا شیدائی نہیں تھا، لیکن آخر وہ جوان سال آدمی تھا۔ اس لڑکی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ روزینہ حسین تو تھی ہی، لیکن برقیارک نے اس میں کوئی ایسی کشش اور جاذبیت یا کوئی ایسا طلسمی اثر دیکھا کہ اس کے جی میں یہی آئی کہ کچھ وقت اس کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ گزارے۔ لڑکی کے چہرے کے نقش و نگار کوئی غیر معمولی طور پر پرکشش نہیں تھے۔ لڑکی کا انداز کچھ ایسا تھا جس کے اثر سے برقیارک اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ برقیارک لڑکی کی طرف دیکھتا تو وہ نظریں جھکا لیتی تھی۔ جب برقیارک درویش کی طرف متوجہ ہوتا تو لڑکی برقیارک کے چہرے پر نظریں گاڑ دیتی تھی۔ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، درویش نے کہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس سال بھی حج نہیں کر سکوں گا۔ میں حج پر اس وقت جاؤں گا جب روزینہ کا ہاتھ کسی معزز انسان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ میرے مرحوم ماں باپ کی امانت ہے، اسے بچا بچا کر اور سینے سے لگا کر رکھتا ہوں۔ برقیارک نے ابھی شادی نہیں کی تھی۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس درویش کے ساتھ آیا کیوں تھا۔ وہ اس سوچ میں گم ہو گیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کیا سلطان ملک شاہ اسے اس کی اجازت دے دے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اس لڑکی کے ساتھ کرے گا۔ مشکل یہ تھی کہ سلطان ملک شاہ اعصاب زدگی میں پڑا تھا۔ اس حالت میں برقیارک اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، کیا اسے اجازت مل سکتی ہے یا نہیں۔ میں سلطان ملک شاہ کا مرید اور معتقد ہوں، درویش نے کہا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ تو بیمار پڑے ہیں۔ میں نے ان کے مرض کی علامات ادھر ادھر سے معلوم کی۔ میرا باپ علم روحانیت میں مہارت رکھتا تھا، اس نے 2-3 کرامات مجھے ورثے میں دی تھیں۔ مجھے جب سلطان کی علامات معلوم ہوئی تو میرا دھیان حسن بن صباح اور اس کے باطنی فتنے کی طرف چلا گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے پدر محترم نے
اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کیا کیا جتن کیے ہیں۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ حسن بن صباح اور اس کا استاد سفلی علم کے ماہر ہیں۔ نظام الملک تو قتل ہو گئے ہیں، لیکن سلطان کو یہ باطل پرست سفلی علم سے مفلوج کر دینا چاہتے ہیں یا انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں گزشتہ رات نفل پڑھ کر مراقبے میں گیا۔ مجھے جو صورتحال نظر آئی اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان پر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی، لیکن دوائیں روکنی بھی نہیں، کیونکہ یہ دوا انہیں سلا دیتی ہے اور ان کے لیے سوئے رہنا ہی اچھا ہے۔ میں ان کا روحانی علاج کرنا چاہتا ہوں اور اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں جو انہیں سفلی اثرات سے نجات دلا دے۔ اس کے بعد درویش نے ایسی طلسماتی اور پر اسرار سی باتیں کیں کہ برقیارک نے شدت سے محسوس کیا کہ ابھی اس درویش کو اپنے باپ کے پاس لے جائے اور انہیں کہے کہ وہ اس درویش کا علاج فوراً شروع کر دیں۔ ایک بات بتائیں، برقیارک نے درویش سے پوچھا، کیا سفلی عمل سے کوئی ہماری پوری سلطنت کو تباہ کر سکتا ہے؟ نہیں، درویش نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک گھر کے ذمہ دار افراد کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا جائے یا ان پر اعصابی مرض طاری کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ یہی مثال ایک سلطنت کی ہوتی ہے۔ سلطان ملک شاہ کو دماغی اور جسمانی لحاظ سے معذور کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ ان کے جانشین ہوں گے تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا، پھر سلطنت کو تو تباہ ہونا ہی ہے۔ آپ کا طریقہ علاج کیا ہوگا؟ برقیارک نے پوچھا، کیا آپ ان کے لیے دعا کریں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے؟ میں دعا بھی کروں گا، درویش نے کہا، اور میں کلام اللہ کے تعویذ لکھ کر بھی دوں گا، لیکن میرا طریقہ علاج اس وقت کامیاب ہوگا جب میں سلطان کو دیکھ لوں گا۔ آپ مجھے ان سے جلدی ملوا دیں۔ میں اپنے پیر و مرشد کو اس روحانی اذیت میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں خود بھی تو انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برقیارک نے کہا، وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں اور میرے باپ ہیں۔ میں جاتا ہوں، وہ جو ہی جاگیں گے میں یہاں آ جاؤں گا اور آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ کیا آپ سارا دن یہی رہیں گے؟ ہاں، درویش نے جواب دیا، میں جب تک سلطان کو دیکھ نہ لوں یہیں رہوں گا۔ بھائی جان، روزینہ نے درویش سے کہا، آپ وہ کام کر آئیں، لیکن ذرا جلدی آنا۔ ہاں، درویش نے کہا، تم نے یاد دلا دیا ہے، میں وہ کام کر آتا ہوں۔ اتنی دیر فرزند سلطان تمہارے ساتھ رہیں گے۔ درویش نے برقیارک سے کہا کہ یہ اکیلے ڈرتی ہے، میرا چھوٹا سا ایک کام ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ درویش باہر نکل گیا۔ آپ تو شادی شدہ ہوں گے؟ روزینہ نے برقیارک سے کہا۔ نہیں روزینہ، برقیارک نے کہا، ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ اولاد کی شادی اس وقت کرتے ہیں جب وہ ذہنی طور پر پوری طرح بالغ ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ میں کس کے ساتھ شادی کروں گا۔ کیا آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں؟ روزینہ نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ لڑکیاں بہت دیکھی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی دیکھی ہے، لیکن میرے دل نے کسی ایک کو بھی پسند نہیں کیا۔ کیا آپ لڑکی میں کوئی خاص وصف دیکھنا چاہتے ہیں؟ روزینہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، برقیارک نے جواب دیا، میں خاص وصف ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا وہ کسی ایک بھی لڑکی میں نظر نہیں آئی؟ روزینہ نے پوچھا۔ آج نظر آ گیا ہے، برقیارک نے کہا، وہ وصف تم میں نظر آیا ہے، لیکن میں شاہی خاندان کے قابل تو نہیں۔ روزینہ نے کہا، میں اپنی حیثیت کو اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ دیکھو روزینہ، برقیارک نے کہا، تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بھول جاؤ کہ میں سلطان زادہ ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ کا ایک آدمی سمجھو اور دیانتداری سے بتاؤ کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں یا نہیں۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ برقیارک لڑکیوں کا شیدائی نہیں تھا، جس طرح کے شہزادے ہوا کرتے ہیں۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد روزینہ اس کے دل پر ہی نہیں بلکہ دماغ پر بھی غالب آ گئی۔ اس نے روزینہ کو اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن روزینہ نے کہا کہ وہ ڈرتی ہے کہ برقیارک کے دماغ میں سلطانی بیدار ہو گئی تو وہ روزینہ جیسی کمتر لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ نہیں نہیں، روزینہ نے کہا، یہ شادی نہیں ہو سکے گی۔ سلطان ملک شاہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ گھاٹ ہے اور نہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ برقیارک نے اسے قسمیں کھا کھا کر یقین دلانا شروع کر دیا کہ اسے اگر سلطان نے شادی کی اجازت نہ دی تو وہ روزینہ کو ساتھ لے کر یہاں سے چلا ہی جائے گا۔ میں تمہاری محبت پر سلطنت کی جانشینی اور وراثت قربان کر دوں گا۔ برقیارک نے کہا، اللہ گواہ ہے کہ تم پہلی لڑکی ہو جس سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔
آپ میری محبت پر سلطنت کی وراثت قربان کر رہے ہیں؟ روزینہ نے کہا، اور میں آپ کی سلطانی پر اپنی محبت قربان کرتی ہوں۔ آپ سلطان کے بیٹے ہیں، ان کے بعد آپ سلطان بنیں گے۔ میں آپ کو سلطان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے زیادہ مجبور نہ کریں۔ اگر میں تنہائی میں ملنا چاہوں تو کیسے مل سکتا ہوں؟ برکیارک نے کہا، میں آپ کو تنہائی میں بھی مل سکتی ہوں۔ روزینہ نے کہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ مجھے سلطان کے بیٹے کی حیثیت سے ملنے آئے تو وہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ میرے پاس کوئی دولت نہیں، میرا بھائی درویش ہے، اس کے پاس اتنی سی پونجی ہوتی ہے کہ ہم 2 وقت عزت کی روٹی کھا لیتے ہیں اور سفر کے اخراجات ادا کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس جو دولت ہے وہ میری آبرو، میری عصمت ہے۔ میں جان دے دوں گی، اس دولت سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ آپ میرے قدموں میں اشرفیوں کے انبار لگا دیں، آپ مجھے خرید نہیں سکیں گے۔ کیا تم میری محبت کو بھی قبول نہیں کرو گی؟ برقیارک نے پوچھا، کیا تم اس روحانی محبت کو نہیں پہچان سکو گی جس کا تعلق جسموں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ میں اس محبت کی جستجو میں ہوں، روزینہ نے کہا، لیکن سنا ہے شاہی خاندانوں میں ایسی محبت نہیں ملا کرتی جس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسموں کے ساتھ نہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، برقیارک نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ تنہائی میں کہاں اور کس وقت مل سکو گی؟ رات کو میرا بھائی بڑی ہی گہری نیند سویا کرتا ہے، روزینہ نے کہا، اس کے سر پر ڈھول بجتے رہیں، اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ سرائے کے پچھواڑے بڑا خوبصورت باغ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، درخت بے شمار ہیں۔ آپ آدھی رات کے وقت وہاں آ جائیں، میں آپ کے ساتھ باغ تک چلی جاؤں گی۔ میں آج رات باغ میں آ جاؤں گا، برقیارک نے کہا، آدھی رات کے وقت آؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا۔ برقیارک تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کے سلطان کا بیٹا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ روزینہ صرف خوبصورت ہی نہیں، اس میں خود اعتمادی اور جرت بھی ہے۔ ان اوصاف نے روزینہ کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے برقیارک اس سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، یہ لڑکی اس پر طلسم ہوشربا بن کر غالب آ گئی تھی، اور برقیارک یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس پر کوئی نشہ طاری ہو گیا ہو۔ درویش آ گیا، وہ خاصا وقت لگا کر آیا تھا، لیکن برقیارک نے یوں محسوس کیا جیسے وہ صرف ایک لمحہ باہر رہا ہو۔ اس نے برقیارک کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی غیر حاضری میں وہ اس کی بہن کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ برقیارک وہاں سے اٹھنا ہی نہ چاہتا تھا، لیکن اسے اٹھنا پڑا۔ وہ اٹھا اور قدم گھٹنے کے انداز سے چلتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس روز برقیارک دن بھر کے کام کاج بھول گیا تھا۔ وہ سرائے سے سیدھا اپنے گھر گیا۔ اس نے باپ کو جا کر دیکھا، باپ جاگ اٹھا تھا۔ وہ باپ کے پاس گیا۔ برقیارک بیٹا، سلطان ملک شاہ نے بڑی ہی نحیف آواز میں کہا، میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں۔ اس حقیقت کو قبول کر لو کہ میں 2-4 دنوں کا ہی مہمان ہوں۔ سلطنت کی ساری ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر آ رہی ہیں۔ تم نے صرف اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو ہی نہیں سنبھالنا، بلکہ اسلام کی پاسبانی بھی کرنی ہے اور اولیت دین اسلام کو دینا۔ اتنی مایوسی؟ برقیارک نے سلطان ملک شاہ سے کہا، ابھی تو اللہ نے آپ سے بہت کام لینے ہیں، خدا کے لیے اس مایوسی کو اپنے ذہن سے جھڑک ڈالیں۔ میں نے طبیب سے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے سلطان کو کوئی جسمانی مرض لاحق نہیں، انہوں نے اپنے ذہن اور دل پر خود ہی بوجھ ڈال لیا ہے۔ اب آپ میری ایک بات غور سے سنیں، میں آپ کا روحانی علاج کروانا چاہتا ہوں۔ میں خود روحانیت کا قائل ہوں، سلطان ملک شاہ نے کہا، لیکن مجھے کوئی علم روحانیت کا عالم نظر نہیں آتا۔ مجھے ایک عالم اور روحانی علاج کا ماہر نظر آ گیا ہے، برقیارک نے کہا۔ اس نے کہیں بتایا ہے کہ آپ کو کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہیں، آپ پر بھی عمل کیا گیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل کس نے کیا ہوگا، حسن بن صباح کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس عالم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ برقیارک نے سلطان ملک شاہ کو وہ ساری باتیں سنائیں جو درویش نے اس کے ساتھ کی تھیں۔ جو وہ درویش کی باتیں سنتا جا رہا تھا، اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق عود کر آ رہی تھی۔ طبیب نے اسے کئی بار بتایا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بیدار ہو جائے اور یقین کر لے کہ وہ جسمانی مرض میں مبتلا نہیں۔ طبیب نے اسے الگ الگ کر کے بتایا تھا کہ اس کے ذہن پر
کون کون سی باتیں اثر انداز ہو رہی ہیں، اور اس کا علاج یہ نہیں کہ انسان ہتھیار ڈال کر لیٹ ہی جائے اور اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے۔ لیکن سلطان ملک شاہ طبیب کی کسی بات کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ اس کی صرف دوائیاں قبول کر رہا تھا۔ اس کے اپنے بڑے بیٹے برقیارق نے اس درویش کا تفصیلی ذکر کیا تو وہ فوراً مان گیا، اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس درویش کو ساتھ لے آئے۔